إن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ماں بہنوں بھائیوں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آج جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے درمیان اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب قرآن مجید. قرآن مجید کی ہم فضیلت و اہمیت کی بات کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وارد شدہ کتاب، وارد شدہ آیت قرآن مجید میں سورۃ القدر میں ایک ہی کافی تھی. اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیے دیتا ہوں. یہ کہ قرآن مجید جس رات کو نازل ہوا ہے، قرآن مجید کی فضیلت اتنی ہے، اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جس رات کو قرآن مجید نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے 10,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل والی رات ہے. انسان 10,000 سال انسان عبادت کرتا رہے، ایک شخص لیلۃ القدر کی عبادت کرے تو تمام راتوں کی عبادت کو پا سکتا ہے. یہی قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. یہ قرآن مجید جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی تمام کے تمام انبیاء اور رسل کے سردار بن گئے. محترم سامعین ذی وقار، اور یہ قرآن جس امت کو ملا اس امت کے لیے یہ ارشاد فرما دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اگر ہم نے لوگوں کے لیے نکل کے کرنا کیا ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نے لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. محترم سامعین ذی وقار، اتنے زیادہ فضائل قرآن مجید کے اگر ہم غور کریں تو اس کی فضیلت کے لیے ایک آیت ہی کافی تھی کہ جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا وہ رات 10,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دی گئی. محترم سامعین ذی وقار، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی فضیلت اور اہمیت قرآن مجید سے بڑھ کر ہو. قرآن مجید ہی واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے آنے سے پچھلی الہامی کتابیں منسوخ کر دی گئی. یہ تمام الہامی کتابوں سے بڑھ کر فضیلت اور شرف والی ہے، عزت و فضیلت والی ہے، رفعت و بلندی والی ہے. محترم سامعین ذی وقار، اس کتاب پر ہم غور کریں تو یہ کتاب ایک انسان کو ہدایت کی طرف لاتی ہے، ہدایت کے نور سے منور کرتی ہے اور ظلمت کے اندھیروں سے انسان کو نکال کر باہر لاتی ہے. یہ کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. یہ کتاب حق کے ساتھ لبریز ہے. شک و شبہ کا اس کے اندر بالکل بھی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے شروع میں ہی اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے سے بڑا ماہر ہو اور وہ کتاب لکھے تو آخر میں اس کا یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہمیں اطلاع کریں. جو بات صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو رہ گئی ہے، جو غلط ہے، وہ مجھ بندہ نچیز کی طرف سے ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے آغاز میں ہی فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. محترم سامعین ذی وقار، آپ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر رد و بدل نہ کی گئی ہو. لیکن اس کتاب کی اہمیت کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کا ذمہ خود لیا. آج تک کوئی بھی انسان اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکا. آج
کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا ماہر کیوں نہ ہو، اپنے کو ماہر کیوں نہ کہتا ہو، لیکن کوئی بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکا، اور اس کی مثل بھی کوئی کتاب نہیں لا سکا۔ ہر طرح سے یہ کتاب بے مثال ہے، کیونکہ ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، کہ جو میرا اور آپ کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث اعظم، تمام کا تمام اللہ ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ایک اصول کو قائم کیا تھا، اپنے بندے کے لیے اصول قائم کیا تھا کہ میرے بندو، تم دنیا میں تو جا رہے ہو، لیکن دنیا میں تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس زندگی کے اسلوب، اس زندگی کے طریقہ کار، اس زندگی کو گزارنا کیسا ہے، کس منہج پر اپنی زندگی کو اپنے بسر کرنا ہے، یہ تمام کے تمام ہدایات میری طرف سے آنی ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ محترم سامعین ذی وقار، اسی ہدایت کی ایک کڑی اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت کو دی، اس امت کو سونپی۔ یہی قرآن مجید اگر اللہ وحدہ لا شریک پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین اسے اٹھا نہ سکتی، آسمان اسے نہ اٹھا سکتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اشرف المخلوقات میں سے خیر امت جنہیں قرار دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں یہ کتاب کو سونپ دیا۔ لیکن آج میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کیا ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کو سمجھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہیں؟ محترم سامعین ذی وقار، اگر جواب ہاں میں ہو تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر جواب نہیں میں ہے، نفی میں ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہمیں اپنی زندگی میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخرکار ہم کیا کر رہے ہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، آج ہم سوچیں، ہمارے پاس وقت ہے، یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں غور کریں تو ہمیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں مل سکتی، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو فلاں چیز ملنے والی ہے، فلاں اجر ملنے والا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے ایک حرف پر اللہ وحدہ لا شریک 30 نیکیاں انسان کو عطا کرتے ہیں۔ وضاحت بھی کر دی کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف پہ انسان کو 3 نیکیاں ملتی ہیں، تو سوچیں کہ اگر ہم روزانہ کا شیڈول بنا لیں کہ ہم صرف ایک رکوع صرف ہم تلاوت کیا کریں گے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ بھی اگر کوئی کہے کہ 5 منٹ لگتے ہیں تو 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ روزانہ کا انسان شیڈول بنا لے تو سوچیں کہ ہم کتنے بڑی نیکیوں کا خزانہ لے کر اللہ وحدہ لا شریک کے پاس پیش ہوں گے۔ محترم سامعین ذی وقار، یہ قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کے اللہ وحدہ لا شریک نے بارہا چیلنج کیے کہ اگر تم اپنی زبان پہ اتنا ناز کرتے ہو، اپنے ٹیلنٹ پہ اتنا ناز کرتے ہو تو ایک آیت لے آؤ، ایک آیت نہیں 10 آیات لے آؤ، 10 آیات نہیں ایک سورت 10 آیات، ایک آیت تک اللہ وحدہ لا شریک نے چیلنج کیے، لیکن کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے پھر اس کے مطابق اس کی مثال پیش کر سکا ہو۔ دنیا کے اندر ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثال ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتی، انسان تا قیامت لگا رہے انسان کو اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ لا ریب فیہ، اس کے برابر کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی دعوے دار ہے تو قل ہاتوا برہانکم،
لے آؤ دلیل، اگر تمہارے پاس اس کی مثال کوئی چیز ہے تو لے آؤ، لیکن نہیں ہے۔ محترم سامعین ذی وقار، جس کتاب کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہو اور وہ ہو بھی ہمارے پاس، تو پھر کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم پھر اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اس کے احکامات کو اپنی زندگی پر لاگو کر کے جنت کے حقدار بن سکیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں حافظ قرآن بننا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کے احکامات کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ، اور جب موت دے میدان مقتل میں قبولیت والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔